share and subscribe. Engineer Mufti Atif. تو میرے بھائیوں، ربنا آرینا مناسکنا، اے اللہ ہمارے یہ مناسک ہمیں سکھلا دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ایک عمل سکھلا دیا گیا، ایک ایک طریقہ سکھلا دیا گیا۔ احرام باندھنا ہے، سب سے پہلی چیز احرام باندھنا ہے۔ ہمیں کہاں پتہ چل سکتا تھا احرام کیسے باندھتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ طور پہ احرام باندھنے کی ٹریننگ کر کے دکھائی۔ 2 چادریں لیں، ایک تہبند اور ایک اوپر پہننی ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں، ایسی جوتی پہننے کی اجازت نہیں جو پاؤں کی یہ درمیانی ہڈی کو چھپا دے، موزہ پہننے کی اجازت نہیں، ٹوپی پہننے کی اجازت نہیں، شلوار پہننے کی اجازت نہیں۔ حدیثیں موجود ہیں، آپ نے فرمایا محرم نہ ٹوپی پہن سکتا ہے، نہ شلوار پہن سکتا ہے، نہ موزہ پہن سکتا ہے۔ کھلا رہے ہیں، پھر خود آپ نے احرام پہن کے لوگوں کو دکھایا۔ احرام کی پابندیاں، ممنوعات احرام 7 ہیں، وہ آپ علیہ السلام نے بتا دی۔ شکار نہیں کرنا، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، خوشبو نہیں لگانی، ایک ایک چیز سکھلا، ایک ایک رکن کو کر کے دکھلا دیا۔ اس کے بعد میقات پہ جانا ہے، میقات پر جا کر وہاں پر نیت کرنی ہے، نفل پڑھنے ہیں، تلبیہ کہنا ہے۔ آپ علیہ السلام ذوالحلیفہ جو کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے، آج کل اس کو ابیار علی کہتے ہیں، بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، رنگ روڈ وہاں پہنچتی ہے اور بہت بڑا انٹرچینج ہے، وہاں نیچے آپ علیہ السلام گئے، اب بہت شاندار مسجد ہے، وہاں آپ نے نفل پڑھے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے۔ اس کیفیت کے ساتھ آپ نے نفل پڑھے اور پھر آپ اٹھے، سوار ہوئے، اور جب وہاں سے آگے نکلے اور ایک گھاٹی آئی، اس پر چڑھے تو آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا عجیب الفاظ ہیں۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ حاضری ہو رہی ہے اللہ کے دربار میں، یہ کیفیت بنائی ہے کہ میں اللہ کے دربار میں جا رہا ہوں، چیزیں سکھلائی ہیں کر کے۔ چنانچہ تلبیہ آپ علیہ السلام جو ہے پڑھتے ہیں، ہر گھاٹی پر چڑھتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں، اترتے ہیں بلندی سے نیچے اترتے ہیں تلبیہ پڑھتے ہیں۔ ایک وادی میں آپ پہنچے، آپ نے کہا یہ کون سی وادی ہے؟ کہاں یہ فلاں وادی ہے۔ کہاں میں دیکھ رہا ہوں یونس ابن متا جو کہ نبی ہیں، وہ سرخ اونٹنی پہ سوار ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہیں۔ انبیاء بھی حج کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں، ان کو عالم ارواح سے اجازت ملتی ہے اور وہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر جب حدود حرم آ گیا اور بیت اللہ شریف آ گیا اور آپ علیہ السلام نے حج کا طریقہ سکھلا دیا، 2 طریقے بتلا دیے، ایک تمتع اور ایک قران۔ تمتع کا مطلب یہ ہے کہ حج اور عمرہ علیحدہ علیحدہ احراموں سے کیا جائے گا۔ پہلے احرام سے جو کہ میقات سے باندھا تھا اندر آئے اور احرام عمرہ کر کے ختم کر دیا، اب حج کے لیے دوبارہ احرام باندھیں گے۔ آپ علیہ السلام نے خود تمتع نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے خود قران کی، کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے تھے۔ آپ نے عمرہ کر کے اپنا احرام نہیں کھولا اور اسی احرام سے آپ علیہ السلام نے حج کیا۔ تو یہ سارے احکامات، پھر بیت اللہ کا طواف، پھر 8 ذوالحج کو مینا جانا اور وہاں مینا کے میدان میں 5 نمازیں پڑھنا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، اور 9 کی فجر پڑھ کے وہاں سے عرفات جانا، اور عرفات میں آپ علیہ السلام نے ظہر پھر اس کے بعد عصر ادا کی، اور دوران میں آپ نے قیام کیا۔ یہ وقوف کہتے ہیں اس کو، وقوف عرفات یہ حج ہے۔ الحج العرفہ حدیث میں آتا ہے، حج تو عرفات کا نام ہے۔ کیفیت تھی، گھنٹوں دعائیں کی، امت کے لیے روئے، کبھی
جو ہے وہ آپ علیہ السلام اس حالت میں ہیں، کبھی زاری کرتے ہیں، پھر اللہ کے سامنے مناجات کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان سب کی اس میدان میں دعائیں یہ تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندوں کے گناہوں کو عرفات کے میدان میں معاف کرتے ہیں۔ شیطان اس دن اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہے، روتا اور چلاتا ہے کہ اس کی کتنی محنت برباد ہو۔ اس لیے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا نہ اس میں کوئی گناہ کیا نہ اس میں کوئی بے حیائی کی بات کی، ایسے واپس جاتا ہے جیسے آج ہی ماں نے جنا ہو۔ ماں کے پیٹ سے جو نکلتا ہے وہ گناہوں سے کیسے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی آدمی پاک ہو جاتا ہے، عرفات میں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے نکلے، مغرب آپ نے چھوڑ دی، 9 ذو الحج کا سورج غروب ہوا، مغرب آپ نے نہیں پڑھی اور آپ نے کہا چلو یہاں سے نکلو، وادی ذی محصر کی طرف چلیں۔ یہ مزدلفہ کی ایک وادی ہے ذی محصر، اس کی طرف آپ علیہ السلام چل دیے اور آپ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ عشاء کا وقت ہو چکا تھا، اب اذان دی گئی اور مغرب پڑھی گئی اور پھر عشاء پڑھی گئی۔ یہ وہ 2 نمازیں ہیں جس کو اللہ کے نبی نے اکٹھا کر دیا۔ ویسے انسان کو سفر میں نمازوں کو جمع کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہمارے فقہ حنفی کے نزدیک وہ اجازت ایسے ہے کہ اس کو صورتاً جمع کرنا کہتے ہیں۔ مغرب کو آخری وقت میں پڑھیں گے اور عشاء کو پہلے وقت میں پڑھیں گے، مغرب کو آخری وقت میں پڑھیں گے، عشاء کو پہلے وقت میں پڑھیں گے، تاکہ ایک ہی سٹاپ میں دونوں نمازیں پڑھی جا سکیں۔ ابھی میں اسلام آباد چند دن پہلے گیا اور میں نے جو ہے وقت دیکھ لیا تھا، 8:51 پر عشاء کا وقت داخل ہو رہا تھا، تو میں نے 8:30 بجے بریک لگائی، 8:32 پر اہتمام سے وضو کیا، 8:41 پر میں نے مغرب کی جماعت کرانی شروع کی۔ 2 بچے ساتھ تھے، 3 فرض پڑھے اور پھر وہیں بیٹھے تسبیح کرتے رہے اور 8:52 پر دوبارہ اقامت کر کے میں نے عشاء کے 2 فرض کرائے۔ تو یہ صورتاً جمع کرنے کی ترتیب، لیکن آپ علیہ السلام نے اس دن 2 نمازوں کو ویسے ہی جمع کر دیا۔ مغرب کو اٹھا کے عشاء کے وقت میں لے گئے اور عشاء کے وقت میں ایک ہی اذان اور اقامت کے ساتھ 2 نمازیں پڑھی۔ یہ مناسک کی جمع ہے۔ پھر آپ مزدلفہ میں رات رکے اور صبح آپ علیہ السلام نے اول وقت میں اندھیرے میں جو ہی سورج صبح صادق داخل ہوئی، آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام وقوف مزدلفہ کے لیے کھڑے ہو گئے اور وہاں کھڑے ہو کر آپ دعائیں کرتے رہے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ وہاں سے نکل کر دوبارہ مینا تشریف لے، اور پھر مینا میں آپ علیہ السلام نے 10 تاریخ کو صبح پہنچتے ہی زوان سے پہلے پہلے 3 بڑے شیطان کو پتھر مارے، جس کو رمی کہتے ہیں۔ 7 پتھر جو کہ آپ نے مزدلفہ کے میدان سے جمع کیے تھے وہ آپ نے شیطان کو مارے، اور پھر آپ نے قربانی کی اور ٹنڈ کروائی، حلق کروایا اور احرام کھول دیا۔ اس کے بعد پھر آپ طواف کرنے کے لیے، جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، مکہ معظمہ تشریف لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ امت کو آج خبر ہی نہیں، ہمیں غم ہی نہیں کہ ہمارے نبی نے حج کیسے کیا اور کس ترتیب سے حج کیا اور کیا شوق تھا اور کیا ولولہ تھا صحابہ کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا۔ آج وہ ولولہ، وہ جوش مٹ گیا، ختم ہو گیا۔